جہد ہے ہی احترام انسانیت کے لیے، وہ ہے ہی خواتین اور غیر مسلموں سب کو پاکستان کا شہری مان کر آگے بڑھنے کی تگ و دو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم پاکستان کے عوام کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، وہ بلوچ ہوں، وہ پختون ہوں، وہ گمشدہ لوگ ہوں، خواہ کسی بھی خطے کے ہوں، اور سب سے بڑھ کر ہماری خواتین ہوں، تو ہم کسی قسم کی فلاح نہیں پا سکتے۔ اس پوری تقریر کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا، اور جس کا اعادہ آج بھی ہم کریں گے، کہ پاکستان کو خدا را اب آزاد کر دو۔ ہم نے پاکستان کے 77 سال میں سمجھتا ہوں ضائع کیے ہیں اس تگ و دو میں، جمہوریت کو سلب کرنے میں، پاکستان کی عوام کی آواز کو دبانے میں، وہ آواز پختون کی آواز ہو، وہ آواز بلوچ کی آواز ہو، وہ آواز سندھی کی آواز ہو، وہ آواز پنجابی کی آواز ہو، ہم نے ہر آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے۔ اور ہم سے میری مراد وہ طبقہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ تقدیر ان کے سامنے سر نگوں ہے، کہ پاکستان کی تقدیر کے وہ مالک ہیں۔ ہم آپ سے اب یہ کہتے ہیں اس پریس کانفرنس کے توسط سے کہ اب یہ چھوڑ دو، یہ عمل پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ 8 فروری کو جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک یادگار واقعہ تھا۔ تمام دن پاکستان کی عوام باہر نکلی اپنے گھروں سے، پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا، پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، کسی اور جماعت سے بڑھ کر ہم 2/3 اکثریت حاصل کر چکے تھے۔ اس رات جو آپ نے شب خون مارا پاکستان کی جمہوریت پر، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ آپ جو بہانہ کر لیں، جو تعویل پیش کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب آپ ایک کے بعد دوسرا حملہ کر رہے ہیں پاکستان کے آئینی نظام پر۔ پہلے آپ نے عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، عدلیہ میں بھی 6 جج اٹھ کھڑے ہوئے۔ خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے، جو ایک تاریخی اہمیت کا خط ہے، اس نے میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے عدالتی نظام میں ایک نئی روح پھونکی ہے۔ آج اگر کوئی حاضر سروس جنرل کو نادرا کے عہدے سے معزول کرتا ہے جج، اس کے پیچھے وہ عزم ہے کہ اب ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، ہم نے آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلانا ہے۔ لیکن آپ آج بھی یہ نہیں مان رہے، آج بھی آپ ججوں کی ڈگریاں ختم کرانے کے درپے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آج بھی آپ دھونس سے ڈرا کر کوئی آئینی ترمیم کریں گے اور منظور نظر ججوں کو آپ توسیع دیں گے۔ یہ نہیں چلے گا نظام اس طرح سے۔ جو کچھ ہوا ہے 8 فروری کے بعد عدلیہ کے حوالے سے، جس طرح عدلیہ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی گئی، یہ کہا گیا کہ ہم حاضر سروس ججوں کی بجائے ریٹائرڈ ججوں کے ذریعے الیکشن کے جو معاملات ہیں، جو الیکشن اپیلیں ہیں، ان کا فیصلہ کرائیں گے، اور حاضر سروس جج جو ہیں ان کو بالکل سائٹ پہ کر دیں گے۔ ریٹائرڈ جج ایسے آئیں گے جن کو آپ کانٹریکٹ دیں گے، معاہدے دیں گے، تاکہ وہ سر نیچا کر کے تنخواہ لیں، اور تنخواہ لیتے لیتے 5 سال گزار دیں جو اسمبلی کی مدت ہے۔ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے خلاف ہم عدالت میں تو ہیں ہی، لیکن ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے، ہم میدانوں میں آئیں گے، ہم ہر گلی میں جائیں گے، ہر ہم قریے میں جائیں گے۔ یہ جھوٹ جو ہے ہم اس کو سامنے لا کر رہیں گے۔ یہ جھوٹ پاکستان کی عوام سے ہوا ہے۔ جو امانت ہمیں پاکستان کی عوام نے سونپی تھی، اس امانت میں خیانت آپ نے کی ہے، ہم نے نہیں کی۔ ہم اس امانت کے وفادار ہیں۔ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمان کو نگوں کریں، سر نگوں کریں۔ جو کل واقعہ ہوا وہ انتہائی شرمناک واقعہ ہے، اور شرمناک اس کے لیے مناسب لفظ بھی نہیں ہے۔ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اسپیکر کی مرضی سے یا اسپیکر کے ادھر دیکھنے کے سبب پارلیمان پہ حملہ ہوا، پارلیمان کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ آرمی کی جو تنصیبات ہیں وہ باعث عزت ہیں، ان پر حملہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا پارلیمان باعث عزت نہیں ہے؟ آپ نے جو 9 مئی کا ایک بیانیہ بنایا، ہم کہتے ہیں خود ساختہ بیانیہ بنایا، چرائے گئے CCTV فوٹیج کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا۔ ہم آج دن تک کہہ رہے ہیں ہمیں دکھاؤ 9 مئی کو کیا ہوا، ہمیں بتاؤ کس نے آگ لگائی، کون کیمیکل لے کر آیا۔ ہمارے لوگ تو نہتے تھے، ان کے پاس تو کوئی ایک چھڑی بھی نہیں تھی۔ ہم نے بہت جلسے کیے ہیں، بہت ریلیاں نکالی ہیں، عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ اس دن کیا واقعہ ہوا، وہ CCTV فوٹیج ہمیں کہا جاتا ہے ناپید ہے، صرف چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں جو ہم آپ کو دکھائیں گے، پوری بات جو ہے وہ ہم سامنے نہیں لائیں گے۔ اور آدھا سچ جھوٹ ہوتا ہے، آدھا سچ ہمیشہ پورا جھوٹ ہوتا ہے۔ تو اس جھوٹ کی بنیاد پر آپ ایک جمہوری جماعت کے پیچھے پڑ گئے، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو ختم کر دیں گے؟ آپ ایسا نہیں کر سکیں گے۔ یہ کوئی طالع آزما تاریخ میں نہیں کر سکا۔ بہت سو نے کوشش کی کہ ججوں کو مروب کریں، بہت سو نے پھانسیاں دیں، بہت سو نے سیاستدانوں کو ہٹانے کی کوشش کی، ان کی زندگی تک لی، لیکن وہ جماعتیں قائم رہیں، کیونکہ جب جماعت
عوام کے دل میں جگہ کر لیتی ہے تو کوئی طالع آزما، کوئی طاقتور اس جگہ کو ختم نہیں کر سکتا۔ آج پی ٹی آئی پاکستان کے عوام کے دلوں میں بستی ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ آپ ہوش کے ناخن لیجئے۔ آپ نے جو پارلیمان پہ حملہ کیا، اور ایک وہ پارلیمان جو 8 فروری کے فراڈ کے بعد جو 9 فروری کی رات آپ نے کیا، اس فراڈ کی بنیاد پر قائم ہے، اس سے بدستور آپ قانون سازی کراتے ہیں۔ کبھی آپ ریٹائرڈ ججوں کو بلاتے ہیں الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ، اب آپ چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کریں۔ یہ آئینی ترمیم کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ خدا را آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دھونس سے، مار پیٹ سے لوگوں کو اٹھا کر آپ جب آئین کی ترمیم کریں گے تو نہ آئین کی کوئی وقت رہے گی، نہ پورے نظام کی کوئی وقت رہے گی۔ ہم کیسے لوگوں کو روکیں گے؟ اس وقت ایک لاوا ہے جو باہر ابل رہا ہے۔ اتنے لوگ، ہمیں سارا دن سینکڑوں ہزاروں مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے اب نکلنا سڑکوں پر۔ ہم عدالت میں بحث کر چکے اور کرتے رہیں گے۔ ہم پارلیمان میں بھی بات کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن آپ تو پارلیمان پہ بھی حملہ کرتی ہیں۔ تو اب کون سا راستہ رہ جاتا ہے پاکستان کی عوام کے لیے؟ ہم کسی کے راستے میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ یہ ہر فرد کا میں سمجھتا ہوں اب ایک فرض ہے، ایک فریضہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اپنی آواز بلند کرے۔ عدلیہ کو اگر آپ معطوب کرتے ہیں، پارلیمان کو اگر آپ معطوب کرتے ہیں، تو پھر سڑک کے علاوہ، میدان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں رہ جاتی ہے جہاں پاکستان کے عوام اپنی آواز بلند کر سکیں۔ ہم نے ایک جلسہ کیا جس کی آئین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ آئین میں اس کو بنیادی حق کہا گیا ہے۔ آپ نے ایک دن پہلے قانون بنا کر کہا کہ جلسہ کرنا بھی جرم ہے۔ کون سا جلسہ ہے جو سوئچ بٹن دبا کر 7 بجے ختم ہو سکتا ہے؟ جب لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے تو اس عوام کو آپ ایک چٹکی بجا کر ختم نہیں کر سکتے، وہ رہے گی وہاں پر۔ اور کون سا جرم ہے اگر 8 بج جائیں، اگر 9 بج جائیں، اگر 10 بج جائیں؟ کیسے یہ جرم ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں چونکہ 9 بج گئے تھے اس لیے جرم ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کی تمام بڑی لیڈرشپ کو، صف اول کی لیڈرشپ کو معطوب کیا، ان کو گرفتار کیا، کیونکہ آپ کا مقصد کچھ اور ہے۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ دھونس سے، پارلیمان سے آپ آئینی ترمیم کرائیں۔ آپ چاہتے ہیں لوگوں کو اٹھائیں اور اٹھا کر ان سے ووٹ دلوائیں جو ان کے ضمیر کے خلاف ہو، جو پاکستان کے عوام کے ضمیر کے خلاف ہو۔ یہ کہنا کہ ایک جلسہ کرنا، اکٹھے ہونا، آواز بلند کرنا جرم ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے بعد کون سا عمل ہے جو پاکستان کی عوام اپنا سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے جمہوری حقوق کا اعادہ کرے۔ اور دیکھیں، جمہوریت صرف اس لیے نہیں ہم مانتے کہ یہ کوئی بہت اچھی چیز ہے، بالکل یہ اچھی چیز ہے، لیکن جمہوریت کا براہ راست تعلق ہے پاکستان کے عوام کی تقدیر کے ساتھ۔ 77 سال گزرنے کے بعد کیوں پاکستان اس خطے میں سب سے پیچھے ہے؟ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے ہم بنگلہ دیش سے پیچھے ہیں، ہم نیپال سے پیچھے ہیں۔ کیوں آج لوگوں کے گھروں میں، کھیتوں میں بھوک اگتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اس نظام پر قبضہ کیا ہے، اس نظام کو آپ نے جمہور سے دور کیا ہے، اس نظام کو آپ نے صرف ان کے لیے رکھا ہے، ان کے لیے منفعت بخش رکھا ہے جو آپ کی اشرافیہ ہے، جو طاقتور ہیں، جو بالادست طبقے ہیں۔ وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور پاکستان کی عوام دور کھڑی دیکھتی رہتی ہے۔ اس کی آواز سلب ہے، اس کے ذہن پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا، اس کو تعلیم نہ دے کر اس کے بچوں کے مستقبل پر آپ نے ڈاکہ ڈالا۔ جمہوریت اس لیے ضروری ہے، آئینی نظام اس لیے ضروری ہے کہ جمہوریت اور آئین کے ذریعے ہی ہم پاکستان کے عوام کو ان کا مستقبل واپس لوٹا سکیں گے، ان کو ہم بھوک سے نجات دلائیں گے، ان کو ہم فلاح کی راہ پہ چلائیں گے۔ یہ کہنا کہ کرپشن کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ آج میں یہ سنتا ہوں لوگوں سے جو آج اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کرپشن کی تھی، ہمارے ساتھ اب یہ بڑے اچھے ہو گئے ہیں۔ تمہارے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں، لیکن عوام کے ساتھ نہ وہ کل اچھے تھے نہ آج اچھے ہیں۔ یہ کہنا کہ جو ہمارے سامنے سر جھکائے گا وہ ہمیں قابل قبول ہے، یہ پاکستان کے عوام پر حملہ ہے، پاکستان کے عوام کے مستقبل پر حملہ ہے۔ تاریخ گواہ ہے، دور حاضر گواہ ہے اس بات کا۔ بنگلہ دیش دیکھ لیں آپ، کیا ہوا وہاں پر؟ بظاہر بہت ترقی ہو رہی تھی، ہم پڑھتے تھے اتنے فیصد گروتھ ہو گئی، شرح نمو جو ہے بہت بڑھ گیا، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سب کچھ مصنوعی تھا، یہ سب کچھ ایک مخصوص طبقے کے لیے تھا۔ کروڑوں عوام جو باہر تھے وہ باہر ہی رہے، ان کی زندگیوں پر اثر نہیں پڑا۔ آپ کا بہت شکریہ، میرے دوست دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، ہم جمعے کے دن، یہ تو میں نے عرض کیا کہ یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کریں، آج بلند کریں، کل بلند کریں۔ میں ان کو بالکل یہ دعوت دیتا ہوں اور ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کا فریضہ ہے، لیکن ایک اجتماعی سطح پہ پی ٹی آئی جمعے کے دن ایک کال دے گی۔ جمعے کے دن پورے ملک میں ملک گیر احتجاج ہوگا، جس کو ہم ایک آرگنائز طریقے سے،
ایک سلیقے سے ہم آگے لے کر چلیں گے, پرامن طریقے سے آگے لے کر چلیں گے, لیکن یہ ایک بھرپور احتجاج ہوگا, کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. لیکن اس سے پہلے بھی ہر قریے, ہر گاؤں, ہر گلی میں آپ دیکھیں گے کہ عوام خود باہر نکلے گی اور اپنی آواز کو بلند کرے گی. بہت شکریہ. اب میں لیڈر آف دی اپوزیشن قومی اسمبلی جناب عمر ایوب صاحب سے گزارش کروں گا, پھر اسپیکر صاحب اسد کیسر صاحب کچھ گفتگو کریں گے, ہمارے باقی دوست اعظم سواتی صاحب, علی اصغر خان صاحب, بیرسٹر سیف صاحب اور فردوس شمیم نقوی صاحب, سب کچھ نہ کچھ آپ سے گفتگو کریں گے جو آپ کو حقیقت کے قریب لائے گی. ہم حقیقت کی بات کرنے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, کوئی ہم سیاسی گفتگو کرنے آپ کے سامنے نہیں بیٹھے رسمن. بہت شکریہ. بہت شکریہ. پر کل اور آج صبح حملہ ہوا. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ 9 مئی تو بات لوگ سارے کرتے ہیں, 9 مئی بہانہ تھا, نشانہ عمران خان تھا. 9 مئی کا آج تک ایک بھی ڈاکیومنٹری سی سی ٹی وی فوٹیج کہیں پہ نہیں آئی. 9 مئی ایک فالس فلیگ ڈے تھا. اس کے اوپر تو آپ نے ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا, لیڈرشپ کو ویلیفائی کیا, آپ نے تہمتیں لگائیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. آج بھی ہم لوگ کیسز بھگت رہے ہیں. پر خواتین و حضرات, آپ کے توسط سے میں اس فارم 47 کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو 9 سپٹمبر تھا یہ بلیک فلیگ ڈے تھا, یہ سیاہ دن تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں بغیر وارنٹس کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ایجنٹس اور آپریٹیوز 4 ویگو ڈالوں میں آتے ہیں اور انہوں نے نقاب پوش حلیہ تھا ان کا, اور ہمارے ممبران جن میں آپ کے زین قریشی صاحب, نسیم شاہ صاحب, شیخ وقاص اکرم صاحب اور عامر ڈوگر صاحب, ان کو وہاں سے انہوں نے اریسٹ کیا اور لے گئے. اور اس سے پہلے شام کو ہمارے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب, جناب ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب, جناب ایڈوکیٹ شعیب شاہین صاحب کو ان کے دفتر سے اٹھا کے لے گئے, اور بیرسٹر صاحب کو اور شیر افضل مروت کو ان لوگوں نے اسمبلی کے بالکل گیٹ سے اٹھایا اور وہ اریسٹ کیا انہوں نے. اور کن چارجز پہ؟ میں یہاں پہ گلہ کروں گا سردار ایاز صادق صاحب سے کہ انہوں نے کیوں الاؤ کیا. بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ان کو قطعاً نہیں الاؤ کرنا چاہیے تھا. یہ فکٹیشس کیسز تھے. جس طرح میرے بھائی بیرسٹر صاحب نے ابھی بات کی کہ یا 7 بجے جلسہ ختم ہونا تھا, لاکھوں لوگ آ رہے ہیں, پہلے آپ نے وہ قطگنیں لگائیں, کنٹینرز لگائے, رستہ چھوٹا کیا, ڈمپر ٹرک پنچر کر کے کھڑے کر دیے. میں خود 8 کلومیٹر 4 کلومیٹر پیدل اور 4 کلومیٹر موٹر سائیکل پہ آنا پڑا. تو آپ خود یہ کرتے ہیں اور پھر آپ چارج شیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ ایف آئی آرز ڈالتے ہیں. یہاں پہ خواتین حضرات, میں براہ راست میں فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہتا رہا ہوں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے آپریٹیوز کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا وہ کون سی انٹیلیجنس ایجنسی کا ہے. پاکستان کی 5 انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. ان لوگوں کے خلاف اور ان کے جو ڈی جیز ہیں, ان کے افسران ہیں, ان کو لائن حاضر ہونا چاہیے, اسپیکر کو بلانا چاہیے اور ان کے خلاف پروسیڈنگز ہونی چاہیے. اور وہ کون کون سی ایجنسیز ہیں؟ انٹر سروسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی, ملٹری انٹیلیجنس ایم آئی, انٹیلیجنس بیورو آئی بی, فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ ایف آئی یو, اسپیشل برانچ ایس پی. یہ 5 ایجنسیز ہیں. ان کو سامنے لانا چاہیے اور کٹڑے میں کھڑا کرنا چاہیے. اور میں یہ بھی وثوق کس سے کہہ سکتا ہوں, ابھی جو میں نے آپ سے بات کی ہے یہ آپ کی سینسر ہو چکی ہوگی, ابھی تک وہ آوازیں چل رہی ہوں گی ٹی وی میں. پاکستان میں آزادی صحافت نہیں ہے جس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس لیے میں ان کو کہتا ہوں حجوج ماجوج. تو جناب اسپیکر, آپ نے جو بات کی ہے, ہمارا جو طریقہ کار ہے اسمبلی میں زبان پہ چڑھ گئی ہے, پر یہاں پہ میں
آپ سے بات کروں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج آپ نیشنل اسمبلی کی دیکھیں، جس وقت یہ انٹیلیجنس آپریٹیوز اندر جا رہے تھے باقاعدہ لائٹیں بند کی گئیں. ہم لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً 5:15 بجے ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ چل رہی تھی اور وہ لوگ اندر جا رہے تھے اور ہمارے ساتھیوں نے کہا کہ ابھی لائٹیں بند ہونے والی ہیں، ابھی ہم لوگ کیمرے اپنے فونز بند کریں گے، اور وہی بات ہوئی. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہمارے جو ساتھی تھے جن کو ہم نے اسمبلی کے اندر بھیجا تھا، کل پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ تھی، وہاں پہ ہم نے واضح طور پہ احکامات دیے تھے اور انسٹرکشنز دی تھی کہ صرف 7-8 لوگ ہوں گے نیشنل اسمبلی میں، کیونکہ حکومت کا بھی کام ہے کہ وہ کورم بھی پورا رکھے. حکومت کا کام ہے کوئی لیجسلیشن آئے تو وہ اپنے نمبرز پورے کرے، اور ہم نے اپنے ممبرز ادھر رکھے ہوئے تھے اور آج وہ حاضر تھے اسمبلی میں اور وہ بولے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کرتا چلوں کہ اس وقت مرکزی فارم 47 حکومت ہو یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ بالکل پیرالائزڈ ہو گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ڈر سے. لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب، اور ابھی صرف ایک ہی راستہ ہے کہ فل فار الیکشن ہونا چاہیے، صاف ستھرا مینڈیٹ سامنے آنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ جتنا بھی اس چیز کو پرولونگ کرے گی ملک کو نقصان ہے. بلوچستان میں حالات دیکھیں اور کے پی میں حالات دیکھیں، ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور یہ آغاز ہے، انگریزی میں کہتے ہیں دس از دی بگننگ آف دی اینڈ. یہ آغاز ہے اس رجیم کے آخری ہچکیوں کا. ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب اور لیڈر آف دا اپوزیشن نے ڈیٹیل بات کی ہے. ہم اس وقت اپنے ملک کے بارے میں بہت فکر مند ہیں. جو پاکستان میں اس وقت سچویشن ہے، کیونکہ آپ سارے خیبر پختونخوا سے ہیں اور یہاں کے حالات آپ کو معلوم ہے کہ جب پولیس سٹرائک کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک ادارے کے اوپر جو ہے نا ابھی بھروسہ نہیں رہا، اور وہ اس لکی مروت میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، یہ بہت خطرناک ہے. اور آپ پھر دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا مرج ایریا ہے، فاٹا کی ایریاز ہے، جس کے ساتھ بہت زیادہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ہم آپ کو پتہ نہیں 10 سال میں $10 بلین دیں گے، 3% اب آپ کو شیئر دیں گے تمام صوبوں اور وفاق سے. جو کمٹمنٹ تھی، کوئی کمٹمنٹ پورا نہ ہو، پھر آپ کا صوبہ، آپ کا ایک پورا صوبہ جو ہے نا وہ سینٹ سے محروم ہو، اور وہاں چیئرمین سینٹ بغیر خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی انتخابات ہوں. اور یہ صرف نہیں، یعنی آپ اس کے بقایا جات بھی نہ دیں، اس کے ساتھ دشمنی بھی کریں، اس کے حق کو بھی تسلیم نہ کریں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس صوبے کے عوام کے اندر کیا احساسات اور جذبات ابھریں گے؟ یہ میڈیا، آپ لوگ تو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن جتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اس کا احساس اور ادراک نہیں ہو رہا. بلوچستان میں آپ دیکھ لیں، بلوچستان امن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، امن کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. میں اگر کوئی بات غلط کہوں، آپ لوگ مجھے کر سکتے ہیں. بلوچستان میں اس وقت امن حکومت کی رٹ تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور جو بلوچستان میں اس حکومت بیٹھی ہے اور جو اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہیں، میں کسی کی وہ نہیں کر، لیکن اس میں عوام کی نمائندگی نہیں ہے. فارم 47 کے پیداوار ادھر بیٹھے ہیں، اور پھر اس حالات میں کہ دو صوبے انتہائی ایک وفاق سے یا فیڈریشن سے انتہائی گلہ بھی رکھتے ہیں. گلہ کیا کہ ابھی اس کی جو کنسرن ہے وہ اتنی ایکسٹریم تک پہنچی ہے کہ وہ وفاق کے لیے بہت خطرہ ہو سکتا ہے. اس کی جگہ آپ جو ملک کے سب سے بڑا ادارہ ہے، جو ملک کے سب سے معزز ادارہ ہے، اس کے اوپر آپ اٹیک کرتے ہیں دل جمی کے ساتھ.